آج ہمارے معاشرے میں سود کی جو شکلیں مروج ہیں جن کا لینا دینا معاشرے میں ہو رہا ہے، ان میں سے سب سے پہلی وہ چیز، سب سے پہلی قسم جو لوگ عموماً مہنگی چیزیں، گاڑیاں اور سفر اسفار کی چیزیں، گاڑیاں استعمال کرتے ہیں یا ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ جن کے اوپر انشورنس کی ریسٹرکشن ہے کہ ان کو استعمال کرنے سے قبل آپ ان کی انشورنس کروائیں، ان کو اس چیز کے اوپر انشور کریں، اس کی حفاظت کے لیے میں کچھ حصہ اپنے مال میں سے فلاں کمپنی کو جمع کرواؤں گا۔ یہ انشورنس ہے کہ جو بعد ازاں اگر کسی صورت میں، کسی حالت میں، کسی وقت میں اگر میری چیز کا نقصان ہو جاتا ہے، جتنا میرے کاروبار کا، میری گاڑی کا، میرے گھر کا نقصان ہوگا، وہ متعلقہ کمپنی جس کو میں انشورنس کی، بیمہ پالیسی کی قسطیں پے کر رہا ہوں، وہ اس کو ریٹرن، اس کا نقصان پورا کرے گی اور وہ سارا خرچہ وہ کمپنی بھرے گی۔ یہ انشورنس کہلاتا ہے۔ 1973 سے قبل، 1973 کے آئین سے قبل ایک دو کمپنیاں پاکستان میں ایسی تھیں جو پرائیویٹلی انشورنس اور بیمہ پالیسی کو لوگوں کو دیتی تھی، لیکن 1973 کے بعد یہ قانون اور پاکستانی گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر اس کو ساری کمپنیوں کو ایک جگہ پہ مدغم کر کے، ایک جگہ پہ ان کو جمع کر کے پاکستان اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے نام سے باقاعدہ سرکاری چھتری کے نیچے ان کو پناہ دے کر باقاعدہ طور پر ایک کمپنی لانچ کر دی جو حکومتی تحویل اور حکومتی نگرانی میں کام کر رہی ہے۔ اور اس انشورنس کمپنی میں آپ خاص کر وہ لوگ کہ جو اپنی گاڑیوں کو، اپنی سواریوں کو بینک سے لیز یا فائنانس کرواتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر خاص الخاص یہ ریسٹرکشن اور پابندی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جب تک اس کو انشور نہیں کروائیں گے وہ اس کو آن روڈ نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا ہے یا میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو زمین سے نیچے کی ہے یا آسمان سے اوپر کی ہے؟ آج ہم ہی لوگ ہیں، ہمارے جاننے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو بینک سے گاڑیاں لیتے بھی ہیں، ایسی کمپنیوں سے گاڑیاں لیز کرواتے ہیں کہ جن کو تھوڑی رقم دے کر گاڑی لیز کروا رہی، باقی ادھار کر لیا اس کی پیمنٹ میں، لیکن ان کمپنیوں کی طرف سے جو متعلقہ ادارہ آپ کو وہ کار فراہم کر رہا ہے، اور یا اس گاڑی اور کار کے علاوہ قدیم دور میں اس صدی سے پہلے، ان 2 دہائیوں سے پہلے پچھلی صدی میں منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی جو ہے وہ انشورنس ہوتی تھی۔ چونکہ آج ہم پھر ماڈرن ہو گئے ہیں، میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی تعلیم اور اسٹڈی کے جو اخراجات ہیں ان کی انشورنس کروا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کی تعلیم کا خرچہ میری کمپنی، وہ متعلقہ کمپنی ادا کرے گی۔ باڈی پارٹس کی، جسمانی اعضاء کی، ایک ایک عضو کی، میرے ہارٹ کو اگر پرابلم ہوگا کمپنی ادا کرے گی، میرے فلاں جسم کے کسی حصے کو، کسی پارٹ کو اگر کوئی پرابلم، کسی بیماری کا سامنا ہوتا ہے تو پھر کمپنی ادا کرے گی۔ یعنی ہم جو جدید ہوئے ہیں، ایک ایک باڈی پارٹ کے اوپر، ایک ایک چیز کے اوپر انشورنس لازمی ہو گئی۔ کچھ اس میں مسئلہ حکومتی اداروں کا اور حکومت کی طرف سے اس پہ سختی کا بھی تھا، لیکن جس جگہ پہ نہیں تھا وہاں پہ ہم نے خود اس چیز میں اپنے ہاتھوں کو ملوث کیا ہے اور ہم خود اس سود کے دھندے میں ملوث ہو گئے ہیں۔ اس کے اندر نہ صرف سود کا عنصر شامل ہے بلکہ اس میں غرر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے اور دھوکے کی بے سے جو چیز معلوم نہیں ہے اس چیز کے اوپر پیسے خرچ کرنے سے، اس کی خرید و فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔ انشورنس کیا ہے؟ میں کسی کمپنی کو پیسے پے کر رہا ہوں کہ ممکنہ وہ نقصان جو کسی وقت میں مجھے ہو سکتا ہے، اس نقصان کے اندر کمپنی میری فیور کرے گی۔ ممکن ہے وہ نقصان نہیں ہو تو وہ سارا کا سارا روپیہ پیسہ جو میں نے کمپنی کو دیا تھا وہ مجھے ریٹرن نہیں ملے گا اور اس کی مالک کمپنی خود بن جائے گی۔ یہ موجود ہے، ایسی ہی بات ہے، اور یہ معاشرے میں موجود ہے۔ یہ سراسر حرام اس لیے حرام ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کے اس حکم کی اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا
سود کا ایک مسئلہ، سود کا ایک جز، ایک پارٹ سود کا شامل ہے، اور دوسرا پھر اس میں جوئے کی آمیزش. وہ کیا ہے؟ میں نے کمپنی کو آج گاڑی لیز کروا کے آن روڈ کرنے سے پہلے میں نے اس کو انشور کروانے کے لیے 20 سے 50,000 روپے، 1 لاکھ روپے میں کمپنی کو پے کرتا ہوں. اگلے مہینے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، نقصان 10 لاکھ کا ہو گیا. یہ سارا جو مجھے اوپر فنڈ ملا ہے یہ کیا ہے؟ دیا تو میں نے 1 لاکھ اور جواباً مجھے کتنا ملا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے جوا. اس وجہ سے اس چیز کو حرام کیا گیا. انشورنس وقت کافی سارا اس کے اوپر صرف ہو جائے گا. دراصل اس کی بنیاد بہت پہلے، آج سے کئی سو سال پہلے، سمندروں کے اندر غرق ہونے والے تاجروں کے ایک جہاز کے اوپر سے ہوئی. جو جہاز غرق ہوا اور اس کے اندر تاجروں کا بہت سارا نقصان ہو گیا. وہ جہاز غرق ہوا تو وہاں کے مقامی تاجروں نے ایک فنڈ قائم کیا جسے انشورنس فنڈ. اس فنڈ کو قائم کر کے انہوں نے مخصوص رقم مخصوص مدت کے لیے ہر مہینے، ہر 2 ماہ بعد، ہر سال بعد ایک فنڈ قائم کیا کہ ہر تاجر اس میں شامل کرے گا. پھر جس کو نقصان ہوگا اس کا نقصان اس سے پورا کیا جائے گا. ابتداً اس میں یہ سود کی آمیزش نہیں تھی، لیکن بعد ازاں جس طرح پھر یہ معاملات بڑھتے گئے، اس کے اندر سود اور یہ جوئے کی صورت شامل ہو گئی. آج اگر ہم اس کا متبادل کرنا چاہیں تو کوئی بھی وہ غیر منافع بخش ادارہ جو غیر سودی بینک ہیں وہ کر سکتے ہیں، یا کسی شہر کے تاجر ایک تنظیم بنا کے، جیسا کہ تاجروں نے یا ڈاکٹروں نے یا کسی بھی محکمے کے لوگوں نے ایک تنظیم سازی کر کے حکومت کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے، شٹر ڈاؤن، ہڑتال کرنے کے لیے، ٹائر اور سڑکیں جلانے کے لیے تنظیمیں قائم کی ہوتی ہیں. اگر نیکی اور سود اور جوئے سے بچنا ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تاجروں کی تنظیم ایک مخصوص فنڈ قائم کرے جس میں سے وہ سارے لوگ قسطیں ادا کرتے رہیں، اور جب کسی کے اوپر مصیبت اللہ نہ کرے آ جائے تو اس کو مصیبت کے وقت میں اس کی کچھ مدد امداد کر کے باقی اس کو قرض کے طور پر روپیہ پیسہ دیں کہ اتنا سا آپ قسطوں کی صورت میں ادا کریں گے کہ جس کے اوپر آپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو جوئے کی صورت میں بھی مال فراہم نہیں کیا جائے گا. ہر چیز کا متبادل اور آلٹرنیٹ موجود ہے. اگر ہم کوشش کریں تو اس چیز سے نکل سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں.